تیری مہربانی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت پر بات ختم کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جتنا قرآن کے بعد انسان اپنی زبان سے بولتا چار کلمے اللہ کو سب سے پسند، احب الکلام اللہ، ان سے بڑا کوئی نہیں۔ ایک سبحان اللہ ہے، ایک الحمدللہ ہے، ایک لا الہ الا اللہ، ایک اللہ اکبر۔ اور ابن عمر نے اللہ ولا قوت الا باللہ کا ذکر کر دیا ساتھ، وہ بھی حضور نے سکھایا اس کو، تو عرش کے خزانوں میں سے۔ تو تشریح کیسے کی؟ سبحان اللہ صلاۃ الخلائق۔ اگر ساری مخلوق کی نماز تم سننا چاہتے ہو، بے جانوں کی بھی، جانداروں کی، درختوں، پہاڑوں، پتھروں، انسانوں، فرشتوں کی، تو سب مخلوق کی نماز جو ہے نا وہ سبحان اللہ۔ اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہیں کر رہی، صرف تم نہیں سمجھتی، ہر شے پڑھ رہی ہے اس کی تسبیح۔ تو سبحان اللہ، بالکل اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کر رہے ہیں، فرما برداری کر رہے ہیں، اور سبحان اللہ کا اعلان کر رہے ہیں۔ والحمدللہ کلمۃ الشکر، اور الحمدللہ کو سمجھنا ہے تو یہ شکر کا کلمہ ہے، اللہ کا احسان مند ہونا، ماننا ہے کہ ساری نعمتیں تیری طرف سے ہیں، تیرا ہی فضل و انعام ہے، الحمدللہ۔ اور لا الہ الا اللہ کا کہا، ولا الہ الا اللہ کلمۃ الاخلاص۔ یہ وہ گوہر ہیں، موتی ہیں، حکیم صاحب بھی جن کی تشریح کرتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ اور صحابہ نے جو دیے نا، یہ سمجھیں تو پھر پتہ چلے گا کہ دین میں یہ نمازیں اور ذکر کیوں مقرر کیے گئے۔ تو لا الہ الا اللہ کو کہا کلمۃ الاخلاص، جو کھوٹ کو ختم کرتا ہے نا، شرک کی نفی کرتا ہے کہ کوئی داتا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، صرف ایک ذات ہے جس کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں، خواہ وہ ڈائریکٹ دے یا کسی بندے کے ہاتھ سے دے۔ میں کالج میں پڑھتا، ہمارے فارسی کورس میں تھا کہ وہ ایک شخص جو نا دعا کر رہا تھا کہ میں نے یہ لینا، تو کسی آدمی نے آ کر اس کو دے دیے، وہ دہریہ تھا جس نے دیے، تو اس نے کہا اللہ کا شکر کرنا ہے، اللہ کون ہے؟ دیے تو میں نے ہے۔ وہ کہتا شکر ہے تیرا جس نے شکر ہے اس اللہ کا جس نے اپنے نہ ماننے والے سے مجھے دلوا دیا۔ دلواتا اللہ ہی ہے، کوئی بندہ نہیں دے سکتا، کوئی صاف سیدھا دیتا ہے۔ جیسے وہ دودھ بڑھ گیا تھا جس کا حکیم صاحب نے ذکر کیا کہ ایک پیالہ ہی اتنے بندوں کے لیے، وہ ڈائریکٹ تھی نعمت بلا واسطہ۔ یہ بل واسطہ کہ دوسروں کے ہاتھوں سے گھما کر ہمیں دیتا وہی، وہ نہ دینا چاہے کوئی نہیں، ارادہ بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا ولا الہ الا اللہ کلمۃ الاخلاص، شرک کی نفی کرنی نا، اور اس محل کو دور کرنا ہے، تو لا الہ الا اللہ۔ واللہ اکبر تملا ما بین السماء والارض، جب تم اللہ اکبر کہتے ہو تو اللہ کی کبریائی اور اس کی عظمت جو ہے نا وہ زمین و آسمانوں کو پر کر دیتی، سارے زمین آسمان پر نا یہ چھا جاتا ہے کلمہ۔ جب کہہ دیا کوئی بڑا نہیں، اب سب سے بڑی بڑائی ہے وجود۔ آپ دیکھ لیں ساری خوبیوں کی جڑ ہے ہونا، جو نتھنگ ہو ہی نہ، سارے عیب آ گئے اس میں، نہ وہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ چلتا ہے، پھر جب کہہ دیا ہے ہی نہیں، عدم سے بڑا کوئی عیب نہیں، اور اس سے بڑی کوئی نہ برائی نہیں، اور وجود کہ ہو، سم تھنگ ہی بے شک ہونا جو ہے یہ کمال ہے۔ جیسے جیسے پھر اعلیٰ وجود ہوتا ہے، زیادہ ملا ہے، ہم کہتے ہیں وہ اس میں صاحب کمال۔ تو جب کبریائی کا ذکر آتا ہے نا کہ اس دنیا میں کوئی دم مارے نا کہ میں ہوں، کوئی نہیں، نہ نبی، نہ فرشتے، نہ زمین، نہ آسمان، بڑا تو ایک ہی، اس کو یہ سجتا ہے کہ وہ سربری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان ہے آدمی، سب خیالی باتیں ہیں۔ یہ ہمارے مقابلے میں کہ امت کے مقابلے میں نبی آسمانوں سے ہی بلند ہے، فرشتوں کو بڑی طاقت، مگر اللہ کے مقابلے میں کیا؟ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بوسطہ میں کہ کسی نے یہ جو ہے نا جگنو، تو کہتے تم نے دیکھا کہ کیاریوں اور باغوں میں رات کے وقت وہ کیڑا چمکتا، تو اس سے کسی نے پوچھا کہ جگنو کیا ہوتا ہے کہ تو دن کے وقت نظر نہیں آتا، کہاں چلا جاتا؟ نہ بینی کیا کرم کیا، یہ اللہ اکبر آنے لگا کہ جب اللہ بڑا بنتا نا سب ختم ہو جاتے، کیا بنا نبی ہیں نہ فرشتے ہیں، کچھ نہیں، تیرے سامنے نہیں دم مار سکتے۔ نہ بینی کیا کرم کے خاکزاد، جواب اکثر روشنائی کے ساتھ، کہتے ہیں اس مٹی سے بنے ہوئے کیڑے نے جو جواب دیا، دیکھو کتنا دنائی اور عقل مندی کا، کہ من روز و شب جز بسہرا نعم، کہ میں دن رات اسی جگہ ہوتا ہوں، چلا نہیں کہیں جاتا۔ بات کیا کہ نبی ولی سارے ہیں، مراتب ان کے بالکل بسم اللہ ٹھیک ہیں، ولے پیش خورشید پیدا نے، مگر سورج کے سامنے میں نظر نہیں آتا، سورج آ جاتا نا اس کی روشنی دبا لیتی ہے۔ اسی طرح شادی کہتے ہیں
ہما ہر ہستن مانے اگر کیا ہے ہی نہیں تو کافر ہو جائیں. نبیوں کو چھانے ملی، اولیاء کو ملی، مانتے ہیں. ہما ہر ہستن ازاں کم ترند کے با ہستی اس نام ہستی بلند ہیں، مگر یہ مقام نہیں اس کا کہ اس کے سامنے دم ماریں کہ ہاں ہاں. اس کے سامنے یہی کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں. وہاں صرف یہی کہنا پڑتا تو سلطان عزت علم برکشد. یہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کہ جب کائنات کے مالک نے اپنا جھنڈا لہرایا کہ میں ہوں، اللہ نے کہا تو سلطان عزت علم برکشد جہاں سر بجائب عدم درکشد. تو اس وقت ساری دنیا پھر عدم کے دامن میں پناہ لیتی، چھپ جاتے ہیں کہ ہم نہیں ہیں. وہاں کیا ہیں؟ جہنم بھیج دی. فرعون وغیرہ نے کہا ہم ہی ہیں. اللہ کے مخالف فرمایا میرے سامنے کہتے ہیں نہ، میرے بن کے رہو پھر میں عزت ہی بڑھاؤں گا. تو اللہ اکبر کے بارے میں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ اکبر کہتے ہو تو آسمان اور زمین سارا پر ہو جاتا. اللہ کی شان کرنا ہر جگہ اپنا قبضہ کر لیتی ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ جب کہا اسلامہ واستسلم، بندے نے کہا تو اللہ نے کہا اس نے سب کو میرے حوالے کر دیا. کہ کس کا کہوں میں کچھ کہ لا حول ولا قوت. حول حرکت کہ کوئی حرکت ہی نہیں کر سکتا، میں انگل بھی نہیں ہلا سکتا اگر اس کی طرف سے سینکشن نہ ہو. ولا قوت، اور حرکت کیا کر رہی ہے؟ طاقت ہی ہے نہیں. الا باللہ، جب تک وہ مدد نہ کرے، اس کی توفیق اور مہربانی نہ ہو، نہ کوئی ہل جل سکتا ہے نہ کوئی کام کر سکتا. اسلامہ، بندے نے سارے اختیارات میرے حوالے کر دیے. واستسلم، اور میرا فرمانبردار ہو گیا اور میرے سامنے جھک گیا. تو یہ وہ گوہر گراں بہا ہے. ایسے قیمتی موتی جو اللہ اور اس کے رسول نے اٹھائے، ان کی پابندی اور مزاولت ہم کریں، ان کا خیال رکھیں اور ان کو سمجھ کر پڑھتے رہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا احسان اور جو ہے نا اس کا فضل وہ سامنے رہتا. صبح جاگ آئی، اٹھتے وقت ہی کہا الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی الیہ النشور. شکر ہے اس اللہ کا، میں رات مر ہی گیا تھا، نیند موت کی طرح کی شے، اس نے دوبارہ زندہ کر دیا. اور اسی طرح ایک دن آئے گا کہ میں قبر سے اٹھ کر بھی اسی طرح اللہ کے سامنے پیش ہوں. پھر بھی وہ آخری منزل یاد دلائی ہے. سواری پر سوار ہوئے اس وقت بھی کہا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. ہمارے بس میں تھا کہ یہ کاریں گاڑیاں بنا رہے تھے، یہ جانور بناتے، سب کچھ ہمارے قابو میں کر دیا. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ایک دن ہم نے پھر اللہ کی طرف ہی لوٹ جانا. تو سارے قرآن پاک پر آپ نظر دوڑائیں، اللہ کے رسول کی تعلیمات دیکھیں. شکر کا جذبہ ابھارنے کے لیے سب محنت کیجیے کہ انسان کسی طرح نہ یہ خیال اس کو آ جائے کہ میرے پاس جو کچھ ہے میرا نہیں ہے، عارضی طور پر مجھے ملا ہے، اور دوبارہ اصل مالک کے پاس چلا جائے گا. میں صرف اس کا امین اور ٹرسٹی ہوں. اس کو اگر اس طرح برتوں جیسے اس کی مرضی ہے تو بے شمار گناہ ملے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بڑی پیاری مثال دی کہ ایک مالک پردیس چلا گیا، وہ اپنے نوکروں کو تھوڑے تھوڑے پیسے دے گیا، واپس آیا تو ایک نے برباد کر دیے تھے. کہا تو تھوڑے میں بے ایمان نکلا، اس لیے زیادہ تیرے حوالے کیا کرنا، تجھے تو میں آگ میں ڈالوں گا، تجھے نہیں برتنے آئے. دوسرے نے زیادہ محنت کی، بہت کمایا، پیش کر دیا کہ تو 10 دے گیا تھا، میں نے 1000 بنا دیا. کہا تجھے تھوڑا برتنا جب تھا نا اس کا صحیح استعمال کرنا آ گیا، اس لیے تو حقدار ثابت ہو گیا کہ زیادہ بھی تیرے حوالے کیا، جا جنت تیرے حوالے کرتا ہوں. تو یہی امتحان ہے کہ تھوڑا سا دے کر آزمایا ہے کہ تھوڑے میں یہ ایماندار نکلے، یہ بے ایمان تو تھوڑے میں احسان فراموش ہو گئے، ان کو جنت کیوں دے گا؟ جو اس فانی دنیا میں تھوڑے میں ایماندار نکلے، دیانتدار ثابت ہوئے، پھر ان کے لیے چیک. ابن عربی فرماتے ہیں جو چیک پہلا ہی جنت میں ملے گا نا وہ کن فیکون کا ہوگا کہ جا اختیار ہے تو کہہ دیا کر ہو جائے گا. جو میرا اختیار تھا نا وہ میں نے طاقت دے دی، اس لیے نہ کوئی محنت نہ کچھ کرنا، جی چاہ بھنا ہوا گوشت آئے آ گیا، یہ پھل آئے اسی وقت پلیٹ میں آ گیا. خدائی اختیارات اللہ سونپ دے گا کہ جا جو چیز کرتا رہے، لہم ما یشاءون، جو چاہو گے ملتا جائے گا. ہماری یہ ملے گا تبھی کہ تھوڑے میں ایماندار ثابت ہو، پھر زیادہ کے بھی مستحق خیر ہوگے. اگر تھوڑے میں بدجان ثابت ہوئے تو اللہ معاذ اللہ عقل سے خالی ہے کہ تمہیں اعلیٰ جنت دے دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ.